ویلکم بیک ٹو مائی چینل لیٹس ٹو نیچر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، یہ پریشانیاں عارضی ہیں، کامیابی اللہ کا وعدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی آدم کے قلوب پر زنگ اس طرح سے چڑھ جاتا ہے جیسے پانی لگ جانے سے لوہے پر زنگ آ جاتا ہے۔ عرض کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے اس زنگ کو دور کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو زیادہ یاد کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو شخص یہ بات پسند کرتا ہے کہ وہ یہ بات جانے کہ اسے اللہ اور رسول سے کتنی محبت ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ اگر وہ قرآن سے محبت کرتا ہو تو وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حقیقی اہل قرآن وہ ہیں کہ جنہیں قرآن مجید اگرچہ زبانی یاد نہ ہو لیکن وہ اس کا علم رکھنے کے ساتھ اس پر عمل کرنے والے بھی ہوں۔ باقی رہا وہ کہ جس نے اسے بغیر سمجھے یاد تو کر لیا لیکن اس پر عمل نہ کیا، تو وہ چاہے اس کے حروف کو تیر کی طرح سیدھا کر بھی لے، اہل قرآن میں سے نہیں ہو سکتا۔ مثال دینا آسان ہے، مثال بننا دشوار ہے۔ اخلاق وہ موتی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی لیکن اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ زندگی امید ہے، محنت اور بدل دینے کا نام ہے۔ زندگی چلنے کا نام ہے، ورنہ کھڑا پانی تو بدبودار ہی ہو جاتا ہے۔ ہم جو بانٹتے ہیں وہی لوٹ کر آتا ہے، لیکن اتنی سی بات کو ہم نہیں سمجھتے اور یہ کہہ کر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ عزت اور ذلت خدا دیتا ہے۔ حسد، بغض، اناد، تکبر اور صرف اپنے فائدے کا سوچنا، یہ چیزیں زندگی میں ہوں تو ذلت ہر صورت آتی ہے۔ خوش اخلاقی، ملنساری، انسان دوستی اور ایک اچھا انسان بننے سے ہی صحیح عزت ملتی ہے۔ جو بانٹو گے وہی ملے گا۔ ہمارا ہر گزرتا لمحہ، ہماری ہر سانس اور ہر بڑھتا قدم ہمیں موت سے قریب تر کرتا جا رہا ہے۔ آخرت کی تیاری کیجیے، دوسروں کی زندگی میں ایک خوبصورت احساس بن کر شامل ہوں جو ہوا کی طرح ہر وقت گھیرے رکھے اور بہار کی طرح چلے جانے کے بعد بھی یاد آئے۔ کسی کی زندگی میں وہ غلطی بن کر کبھی بھی شامل نہ ہو جس کے بعد آپ ساری زندگی خاموش بددعاؤں کے حصار میں آ جائیں۔ خاموش بددعائیں بہت اوپر تک جاتی ہیں، پھر نہ یہ مرنے دیتی ہیں نہ جینے دیتی ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔